السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر ثنا اور میں کلاس 3 کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اوکے بیٹا، آج ہمارا جو عنوان ہے، آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے آپ خود گیس کریں گے، میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹس دوں گی۔ یعنی جب ہمیں ایک پیارا سا ملک ملا تھا، ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمیں ملا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کون سا دن ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا؟ جب ہم جھنڈیاں، پاکستان کی جھنڈیاں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں جھنڈیوں سے خوبصورت، اپنی چھت پر ہم جھنڈا لگاتے ہیں پاکستان کا، تو وہ دن کیا ہوتا ہے؟ جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، یعنی 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا نا، ہمیں ایک نیا پاکستان، ایک نیا ملک ملا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، ہم اس کے بارے میں، ہمارا عنوان ہے جشن آزادی، ٹھیک ہے۔ آپ پیج نمبر کھولیں، پیج نمبر 15، صفحہ نمبر 15 پہ آپ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ دیکھیں، ہمارا عنوان ہے جشن آزادی مبارک، یعنی جشن آزادی کا مطلب کہ آزادی ملنے کی خوشی میں جب ہم جشن مناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جشن آزادی، یعنی جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، ہم تمام مسلمان جو تھے آزاد ہوئے تھے، انہیں انگریزوں کی قید سے رہائی ملی تھی، تو وہ ہمارے لیے آزادی کا دن تھا نا، تو اس دن کو ہم بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ آج تک اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ہم اس دن کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، اپنے ملک کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، اس میں کچھ خاص الفاظ ہیں جس کے میں آپ کو ابھی معنی بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو لکھ کے بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ جشن آزادی کا مطلب ہے آزادی ملنے کی خوشی میں جشن منانا، ٹھیک ہے۔ ہجوم کا مطلب یعنی رش، کسی جگہ بہت زیادہ رش ہو، بھیڑ ہو، ہجوم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھیڑ کو کہتے ہیں۔ مستطیل کسے کہتے ہیں؟ جو انگلش میں آپ ریکٹینگل ہوتا ہے نا، مستطیل، یعنی مستطیل وہ ہوتے ہیں 4 ضلعوں والی شکل، ٹھیک ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مذاہب جو ہے کیسے کہتے ہیں؟ مذہب کی جمع ہوتی ہے، جس طرح ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام، ٹھیک ہے۔ قانون، اصول، طور طریقہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگریز یعنی کون لوگ تھے؟ کہ ملک برطانیہ میں رہنے والے لوگ، وہ کیا تھے؟ انگریز تھے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اپنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو دیکھیں اپنی بک کے اوپر آپ سب دیکھیں، اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شرفو چاچا کی دکان پر بچوں کا ہجوم ہے، چھوٹی سی دکان پر، چھوٹی سی ٹوکری پر سب کی نظریں ہیں، شرفو چاچا ایک مجھے بھی، شرفو چاچا ایک مجھے بھی، یعنی بچے جو ہیں وہ ایک دکان پر جمع ہو جاتے ہیں، شرفو چاچا کی دکان پر، اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ٹوکری پر سب کی نظر ہوتی ہے، اب اس ٹوکری میں کیا چیز ہے آگے آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک مجھے بھی اور ایک مجھے بھی۔ شرفو چاچا یہ 2 روپے لے لو، آرام سے بچوں، آرام سے۔ شرفو چاچا کہتے ہیں کہ آرام سے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا بچے جلدی کرتے ہیں، سب بچوں کو جلدی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے پہلے مجھے، دوسرا کہتا ہے پہلے مجھے، وہ شرفو چاچا انہیں کہتے ہیں کہ آرام سے سب کو ملے گا، ٹھیک ہے، صبر صبر، باری باری ملے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر جیب پر لگانا، یعنی اب اس چھوٹی سی ٹوکری میں، یعنی وہ جو مستطیل نما جو ٹوکری تھی ان کے پاس، اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا کہ بچے خوشی خوشی سبز بیج لے کر بسم اللہ پڑھتے اور اپنی جیبوں پر لگاتے، یعنی اس میں بیج تھے بہت سارے، کس چیز کے بیج تھے؟ پاکستان کے جھنڈا بنا ہوا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بیج تھے اس کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور وہ ایک ایک بچے کو دیتے جا رہے تھے، یعنی بچے ان سے خرید رہے تھے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے سے مستطیل شکل کی دھات پر کھدے ہوئے پاکستانی پرچم کے بیج جس پر جشن آزادی مبارک کھدا ہوا ہے، ہاں یہ جشن ہی تو ہے، بہت بڑا جشن، بہت بڑی خوشخبری، یعنی خوشخبری، اچھی خبر۔ شرفو چاچا ساتھ ہی ساتھ کہانی بھی سناتے جا رہے ہیں، پیارے بچوں، یہ 1947 کی بات ہے، ریڈیو پر یہ آواز سنائی دی، یہ ریڈیو پاکستان ہے، دنیا کے کروڑوں لوگوں نے پہلی بار پاکستان کا نام سنا، آج کی رات دنیا میں ایک نیا ملک قائم ہوا پاکستان کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یعنی پاکستان کب بنا تھا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، ٹھیک ہے۔ اس کی تیاری کب سے شروع کر دی جاتی ہے؟ اگست کا جب مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اگست کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، جیسے اب نیکسٹ منتھ آ رہا ہے، اب یہ جولائی ہے، اگلا جو مہینہ وہ اگست کا ہے، تو اس میں اگست کی فرسٹ اگست سے ہی ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم بہت جوش و خروش سے اپنے ملک کو سجانے لگتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اور کیونکہ ہمیں اس دن ایک خوبصورت، اس مہینے میں ہمیں ایک پیارا وطن پاکستان ملا تھا،
ٹھیک ہے 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اس دن کو ہم بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. تو اس چیپٹر میں آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ اس طرح بچے جو ہیں وہ جب 14 اگست آنے والا ہوتا ہے 14 اگست کے دن سے پہلے کی جو ہے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, اپنے گلی محلوں کو سجاتے ہیں. ٹھیک ہے, دکاندار جو ہیں اپنی دکانوں کو سجاتے ہیں. اسکول میں بھی فنکشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مختلف تقریبات ہوتی ہیں اس کی. تو بچے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ دکان پر جاتے ہیں اور بیج خرید رہے ہوتے ہیں. وہاں سے بیج ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں, جس طرح میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح وہ چھوٹا سا بیج بنا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا, بلکہ ایسے پاکستان کے جھنڈے کی طرح چھوٹا سا اس طرح مستطیل نما, جو مستطیل نما آپ کو کہا ہے نا, یہ جو آپ کو میں نے ورڈ بتایا تھا مستطیل, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیج جو ہے وہ مستطیل ہوتا ہے. دیکھیں اس کی لمبائی جو ہے, یہ لمبائی ہوتی ہے, یہ برابر ہوتی ہے, اور چوڑائی جو ہے یہ برابر ہوتی ہے, یعنی لمبائی چوڑائی سے مختلف ہوتی ہے. تو اس طرح کا چھوٹا سا جو ہے بیج ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس طرح میں نے الٹا بنا دیا نا, 1 2 3 صبر الٹا لگا. یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ اس طرف آتی ہے. اچھا ہاں صحیح. اچھا تو دیکھیں بچوں, اس طرح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے بیج لگے ہوتے ہیں, بنے ہوتے ہیں اس طرح. تو وہ سب بچے, سب نے, بڑوں نے, بچوں نے, سب نے جو ہے وہ اپنی پاکٹس پہ, مطلب جیب پہ اس طرح کے وہ بیج جو ہے وہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں پاکستان کا جھنڈا اس کے اوپر بنا ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ بھی اس کی ریڈنگ ہے ہمارے پاس ابھی اتنا, لیکن یہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس میں کریں گے. ابھی اتنی کافی ہے آپ کے لیے ریڈنگ. ٹھیک ہے, گھر میں آپ نے اس کو بار بار اس کی ریڈنگ کرنی ہے. اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے, اس کی املا کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے جب اپنا یہ شروع کرنا ہے چیپٹر, مطلب اس تو پھر آپ نے یہ الفاظ معنی جو ہے یہ آپ نے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ الفاظ معنی ہے. یہ دیکھیے آپ نے عنوان لکھنا ہے اس طرح, جشن آزادی الفاظ معنی. ٹھیک ہے, جشن آزادی ملنے کی خوشی میں جشن منانا. ٹھیک ہے, یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب جس دن ہمیں آزادی ملی تھی, یعنی ہمارا ملک پاکستان جو ہے آزاد ہوا تھا, ہمیں پیارا وطن ملا تھا. ٹھیک ہے, تمام مسلمان جو تھے وہ آزاد ہو گئے تھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے. اس دن ہم بہت جشن مناتے ہیں. جشن منانا مطلب خوشی مناتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں جشن آزادی. ٹھیک ہے, ہجوم کہتے ہیں بھیڑ کو, یعنی رش کو, جس جگہ پر بہت زیادہ رش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہجوم. ٹھیک ہے, مستطیل کہتے ہیں 4 ضلعوں والی شکل کو. ٹھیک ہے, مذاہب جو ہے وہ کہتے ہیں مذہب کی جمع کو, جس طرح ہمارا دین ہے اس طرح مختلف دین, مطلب مذاہب جو ہوتے ہیں اس کا مطلب مختلف دین, ویسے مذہب کی جمع بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قانون جو ہے وہ اصول کو کہتے ہیں, ان طور طریقے جو ہوتے ہیں اصول. ٹھیک ہے, انگریز جو ہیں اسے کہتے ہیں مطلب ملک برطانیہ میں رہنے والے. ٹھیک ہے, جو ملک برطانیہ ہے, برطانیہ کا جو ملک ہے اس میں رہنے والے لوگ انگریز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کے الفاظ معنی, یہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو ہوم ورک ہوگا کلاس 3 آپ کا ہوم ورک ہوگا, یہ دیکھیں آپ مشق کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, سوال نمبر 1 ہے آپ کا, شرفو چاچا کی دکان سے بچے کیا خرید رہے تھے. بہت زیادہ آسان ہے, ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا بھی ہے, چیپٹر میں پڑھا چکی ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ نے لکھنا ہے کہ شرفو چاچا کی دکان سے بچے بیج خرید رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف جسٹ ادھر خرید کی جگہ آپ نے لکھنا ہے, کیا کی جگہ آپ نے لکھنا ہے وہ بیج خرید رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر نمبر 2 کویشچن ہے, جشن آزادی کی تیاری کب سے شروع ہوتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیا ہے, اس پہ فرسٹ پیج پہ ہے کہ جشن آزادی کی تیاری جو ہے وہ اگست کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نمبر 3 کویشچن ہے آپ کا, جشن آزادی کب منایا جاتا ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے, جشن آزادی 14 اگست 1947, مطلب ویسے تو ہمارا ملک جو ہے 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا نا, ہمیں پاکستان ملا تھا, لیکن آپ نے لکھنا ہے جشن آزادی 14 اگست کو منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے نا, اب 1947 تو گزر گیا, وہ تو نہیں ہے, یہ تو 2000 وہ ہے. ٹھیک, یہ تو 2020 ہے, تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا, تو آپ نے صرف 14 اگست آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, جشن آزادی کب منایا جاتا ہے, تو جشن آزادی 14 اگست کو منایا جاتا ہے. یہ اس کا آنسر ہے. یہ تینوں کویشچن جو ہیں ایک ایک لائن کے ہیں, بہت ایزی ہیں.
اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے بار بار پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو یہ نمبر 4 کویسچن 5 6 یہ میں آپ کو نیکسٹ اس میں کروا دوں گی، ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک کروا دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 15 کی، ٹھیک ہے. اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں آپ نے اس کو انڈر لائن کر کے اس کی املا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. گھر میں آپ نے اس کو بار بار ریڈ کرنا ہے، اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں مشکل آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو خاص الفاظ جہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں دیے ہوئے، ان کے آپ نے معنی لکھنے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کو ان کے معنی کا پتہ ہوگا تو آپ کو جب آپ چیپٹر پڑھیں گے، سبق پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. آپ کو مطلب سبق کی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے عنوان اوپر لکھ کر جشن آزادی مبارک اور آپ نے اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کے کویسچن آنسر کرنے ہیں، ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 1، کویسچن نمبر 2 اینڈ کویسچن نمبر 3 جو ہے آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. پھر ہم نیکسٹ ویک میں یہ والا جو رہ گیا ہے ہمارا جو چیپٹر تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ ہم پڑھ لیں گے اور اس کی باقی کی جو مشق ہے وہ ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے.